صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا. اٹھارہویں پارے میں سورہ نور کی یہ آیت نمبر 55 ہے. اسے آیت استخلاف کہتے ہیں یا آیت خلافت کہتے ہیں. اور مسئلہ خلافت میں یہ نص صریح ہے کہ خلفائے راشدین خلیفہ برحق ہیں اور اس کا سبائیوں کے پاس کوئی بھی جواب معقول نہیں ہے. مغالطہ دینے کے لیے ایک بات اٹھائی جاتی ہے کہ اتنی نص صریح اگر یہ مسئلہ خلافت میں ہے تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے موقع پر پیش کیوں نہیں کی گئی؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب خلافت صدیق اکبر منعقد ہو رہی تھی اس وقت اسے پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ اصل یہ مغالطہ ہے. اختلاف کے نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس میں مسلمان جو سادہ لوگ بیچارے وہ پریشان ہوتے ہیں یہ بات سن کر اور جان بوجھ کر سبائی یہ دھوکہ دیتے ہیں. پہلے یہ نقطہ اختلاف سمجھ لیجئے تاکہ پھر اس سوال کا موقع ہی نہ رہے. اختلاف یہ نہیں ہے کہ اب خلافت کس کو ملنی چاہیے، کیونکہ وہ تو مل چکی. اختلاف مسلمانوں کا اور ان یہودیوں کا یہ ہے میں نے یہودی کہا یہ غلط تو نہیں کہا؟ نہیں. اچھی طرح یاد ہے نا؟ یہ کون ہے؟ یہودی ہیں. بات پکی رکھو. اختلاف ان کا مسلم کہلانے والے یہودیوں کا اور مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا یہ صحیح ہوا،
اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا، اور اللہ کی ہدایت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے صحابہ کرام نے، اس امت محمدیہ نے اجماعی طور پر جو فیصلہ کیا یہ بالکل ٹھیک ہوا، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کچھ اور تھا، اور خلیفہ بنایا کسی اور کو تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کسی اور کے لیے کی تھی، اور اللہ نے بھی اپنا زور لگایا، حکم نازل فرمائے کہ بھئی خلیفہ علی کو ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری توجہ سے پوری قوت صرف کی حضرت علی کی خلافت منعقد کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے امت کو، حتیٰ کہ بیعت بھی کروا ڈالی۔ لیکن پوری امت نہ اس اللہ کی بات پہ رہی، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ رہی، نہ اللہ کی بات چل سکی، نہ رسول پاک کی چل سکی۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، جیسے حضور نے آنکھیں بند کی، ویسے اسی وقت ساری امت نے حضور علیہ السلام کے اس فیصلے کو بھلا دیا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے ایسے آدمی کو خلافت پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مقرر کر دیا جو دنیا جہان میں سب سے بڑا دشمن حضور کا، جس کو دینا چاہیے تھی اس کو تو نہیں دی، لیکن ایسے آدمی کو دی کہ اس سے بڑا دین کا دشمن ہی کوئی نہیں تھا، اور حضور کا دشمن ہی اس سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ ایسے آدمی کو اس وقت امت نے خلافت حوالے کر دی، بہت بڑا ظلم ہوا، پوری امت بے وفا نکلی، اتنے 23 سال محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور اسی دن وہ سارے وعدے، ساری باتیں ختم ہو گئیں جو اللہ پاک نے کیے تھے نصرت کے، کہ مومنین کو خلافت ملے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت، وصیت، یہ وہ سب ضائع ہو گئی، اور ارتد الناس کلہم بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے لوگ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، معاذ اللہ۔ تمام صحابہ بعد وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرتد شدن و از دین برگشتن، عین الحیات میں ہے، وہ کافی میں، رجال کشم میں، کئی ساری کتابوں میں، بہرحال تو یہ ہے نقطہ اختلاف۔ ہم کہتے ہیں جو ہوا ٹھیک ہوا، اور وہ کہتے ہیں جو ہوا غلط ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ فیصلہ نہیں ہے کہ اب خلافت کس کو دینی ہے، فیصلہ یہ ہے کہ جو ہوا وہ بولو ٹھیک ہوا، جو ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ تو اس لیے ہم یہ آیت پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر یہ آیت واقعی پیش کرنی نہیں تھی۔ اول تو وہاں جب تھوڑی بات سے مسئلہ حل ہو گیا تو سارے دلائل پیش کرنا ضروری تھے؟ نہیں تھے۔ جب صرف توجہ دلائی گئی کہ الائمۃ من قریش، حاکم جو ہے، امام جو ہے وہ قریش سے ہونا ہے، تو انصار جو ہے وہ دستبردار ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے مہاجرین میں سے ہوگا، کیونکہ قریش تو مہاجرین ہے۔ جب یہ بات کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہوتے ہوئے جب مصلی ابوبکر صدیق کے حوالے کر دیا ہے تو اس کے آگے کون آئے گا؟ سب نے کہا واقعی ہم تو نہیں آ سکتے ابوبکر صدیق کے آگے،
جن کو رسول پاک نے خود آگے کیا ہے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. خیر، دوسری بات کہ یہ اس وقت پیش نہیں کرنی تھی، اب پیش کر سکتے ہیں. یہ کیا فرق ہے؟ اس کو آپ پہلے ایک مثال سے سمجھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کا یہ قلعہ خموس فتح ہوگا. اب سارے کے سارے لوگ منتظر تھے کہ صبح کس کو ملتا ہے. صبح کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بتلایا گیا کہ اس کی آنکھوں میں درد ہے. پھر بھی منگوا کر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا. حضرت علی ٹھیک ہوئے، ان کو ہاتھ میں جھنڈا ملا اور وہ آگے گئے اور جناب وہ قلعہ فتح ہوا. خیبر کے 8 قلعوں میں سے ایک قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے فتح ہوا جو آخری تھا، باقی اور صحابہ کے ذریعے ہوئے تھے. اور ذہن میں رہے کہ اصل فاتح سپہ سالار ہوتا ہے. جس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار خود ہیں، اصل فاتح خود ہیں، اور برکت ان کی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ برکت ان کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جھنڈا دے دیتے اسے ہی فتح مل جاتی. کیا نہ ملتی؟ جب فرمایا کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اسے فتح ملے گی، تو وہ دن فتح تو طے تھی نا، اور جس کو دے دیتے اس کے ہاتھ میں فتح ہو جاتی. یہ بات پکی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ حوصلہ افزائی حضرت علی کی ہوئی، یہ عزت اور عظمت ظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. بات سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام سے نہیں ہو سکتا تھا، بیچارے پریشان تھے، انہوں نے یا علی مدد کے نعرے لگائے تب خیبر فتح ہوئی. خیر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جھنڈا ملا. ہاں بھائی مولانا یہ بتاؤ کہ یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں جس کے ہاتھ میں ایک شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور اللہ تعالی اسے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا. یہ حضرت علی کی فضیلت میں حدیث اب پیش کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دوسرے دن جھنڈا ملا حضرت علی کو. تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ حدیث کس کی شان میں ہے؟ بولو، حضرت علی کی شان میں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو خیبر والی حدیث ہے کہ کل میں ایک شخص کو جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا، یہ حدیث حضرت بلال کی شان میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. یہ حدیث حضرت سلمان کی شان میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. یہ حضرت مقداد کی شان میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. یہ حضرت ابو ذر کی شان میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. یہ حضرت خالد کی شان میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. کیا کہا جائے گا کہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے. لیکن یہی حدیث جب تک حضرت علی کو جھنڈا ملا نہیں تھا اس وقت تک پیش کی جا سکتی تھی؟ نہیں. بولو بھائی، نہیں. پیش کی جا سکتی تھی؟ نہیں. صبح صبح کو بغیر جھنڈا ملے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تھے اس وقت تک پیش کی جا سکتی تھی؟ نہیں. اب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک خبر دی کہ یوں ہوگا، جس کو ہم جھنڈا دیں گے اس کو فتح ملے گی، اور وہ شخص ایسا ایسا ہوگا. اب بات ہے وہ خبر کس پہ صادق آئی؟ جب مصداق ظاہر ہو گیا اور مطابقت ہو گئی، اب یہ کہا جائے گا کہ جناب
یہ بات جو ہے، یہ خبر جو ہے وہ ان صاحب کی شان میں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اسی طرح یہ آیت جو خلفاء بن جاتے انہی کے متعلق پیش کی جا سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان ان لوگوں کو دی. جیسے وہاں اب ہمیں قطعی معلوم ہے کہ وہ شان حضرت علی کی تھی اور وہ حدیث حضرت علی کی شان میں تھی، ایسے ہی اب قطعی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں خلافت دی، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں اس کا مصداق ہیں. یہ آیت ان کی شان میں ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اب آئیے آیت کو سمجھیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا، وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے، منکم ہیں بھی تم میں سے، وعملوا الصالحات اور اعمال بھی ٹھیک کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بھی ضرور خلیفہ بنائے گا اللہ انہیں زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور البتہ ضرور بھی ضرور مضبوط کرے گا اللہ ان کے لیے ان کے دین کو، ان کے لیے ان کے دین کو، الذی ارتضیٰ لہم، جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے ان کے لیے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور البتہ یقیناً ضرور ضرور تبدیل کر دے گا اللہ تعالی ان کو ان کے خوف کے بعد بے خوفی، امن. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت کریں گے میری، نہیں شریک کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو. ومن کفر بعد ذلک، جب یہ ہو جائے، ومن کفر بعد ذلک، جو منکر ہو بعد اس مل جانے کے، استخلاف کے بعد جو منکر ہو، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں پکے بے فرمان، وہی لوگ ہیں بے فرمان. جب تک یہ خلافت ملی نہیں ہے اس وقت تک تو اختلاف کی گنجائش ہے، اس وقت تک تو اختلاف کی گنجائش ہے. پتہ نہیں کس کو ملے گی، رائے ہو سکتی ہے بھئی شاید اس کو ملے، شاید اس کو ملے. جیسے وہ جھنڈا جب تک ملا نہیں تھا اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن جب یہ مل گئی، ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد انکار کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ انکار کا نام جحود ہے، انکار ہے، ابا ہے، بولو نا کیا ہے؟ ومن کفر بعد ذلک، ومن انکر، ومن جحد، ومن ابا، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تو جب یہ خلافت مل جائے اس کے بعد جو لوگ منکر ہوں گے وہ پکے بے فرمان ہیں. اب یہاں ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ فاسق ہیں. آپ کہیں گے جی فاسق ہیں، کافر تو نہیں. تو کافر تو پہلے کہا ہے، فاسق بعد میں کہا ہے. من کفر بعد ذلک، ہاں کافر تو پہلے کا ہے. اب آپ کی مرضی، وہ کافر من الکفران سمجھیں، کافر من الکفر سمجھیں، ہے تو یہ کفر کفران ہی کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس کی ناشکری کی ہے تبھی تو کافر ہوئے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ فاسق
یہاں جو کہا گیا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح شیطان کو فاسق کہا گیا ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. حالانکہ یہ بھی ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو فاسق بھی کہا گیا ہے اور اسے کافر بھی کہا گیا ہے. اور فاسق کبھی صالح کے مقابلے میں آتا ہے، وہ مولانا جاگیں. فاسق کبھی صالح کے مقابلے میں آتا ہے اور کبھی مومن کے مقابلے میں آتا ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. تو یہاں وہ فاسق ہے جو مومن کے مقابلے میں. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ اچھا، جس کی مثال میں نے آسان آپ سے پہلے یہ بیان کی ہے کہ صالح، اللہ تبارک و تعالی نے کبھی صالح نبیوں کو بھی کہا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی، وہ نبی بھی ہیں، جد الانبیاء بھی ہیں اور عظم بھی ہیں، کتنی عظمتوں کے مالک ہیں. آتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ آخرت میں وہ صالحین میں سے ہیں. اب اگر کوئی یہ صالحین کا لفظ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے، کیا وہ صحیح کرتا ہے؟ نہیں. یہ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. تو یہاں جنہیں صالحین کہا گیا ہے یہ نبی ہیں کہ نہیں؟ تو صالحین کے کئی درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ صالحین کہا جاتا ہے اللہ کے فرما برداروں کو، اور فرما برداروں میں اعلیٰ ترین درجہ نبوت کا ہے، لہذا صالحین میں اعلیٰ درجہ نبیوں کا ہے. اسی طرح فاسق کہا جاتا ہے اللہ کے نافرمانوں کو، اور فاسقین میں فسق والے تمام درجات والے لوگ آتے ہیں. تو فسق ہے اللہ کی نافرمانی، فسق ہے اللہ کی نافرمانی، اور نافرمانی میں سب سے گندی نافرمانی، سب سے خطرناک نافرمانی وہ ہے کفر. وہ کیا ہے؟ کفر. تو فاسقین کے سب سے گندے درجے میں کون ہے؟ کافرین. کون بھائی؟ کافرین. تو صالحین کے سب سے اعلیٰ درجے میں نبی ہیں، اور فاسقین کے سب سے گندے درجے میں کافرین ہیں. تو جس طرح نبیین کو صالحین فرمایا گیا ہے، اسی طرح کافرین کو بھی فاسقین فرمایا گیا ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. وعد اللہ، اللہ کا ہے کیا؟ یہ وعدہ ہے جس میں خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں ہے، جس میں خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں کو خلیفہ بنا دینا، کیونکہ حکم کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے. اقیم الصلاۃ اللہ نے حکم فرما دیا ہے نا تمام مومنوں کو، پھر کئی مومن عمل اس پہ نہیں بھی کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ امر نہیں فرمایا
جس میں یہ امکان ہو کہ پتہ نہیں اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے خبر دے دی ہے کہ یوں ہوگا ہی ہوگا، یوں ہوگا ہی ہوگا، جس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ شاید یوں نہ ہوا ہو، اور وہ بھی صرف امید کے لحاظ سے نہیں بلکہ وعدہ فرمایا ہے کہ یوں ضرور ہوگا، اور اللہ پاک نے یہ وعدہ کر لیا ہے اور کرے گا بھی، خود اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اور وعدہ ہوا کن کے ساتھ؟ جو ایمان والے بھی وہ جو یؤمنون نہیں، آمنو، ایمان لائیں گے والی بات نہیں ہے، جو ایمان لا چکے، جو ایمان لا چکے ہیں ماضی میں، منکم، تم میں سے ہوں گے، جو حاضرین ہو، مخاطبین اس وقت جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو اس وقت آیت کے آتے ہوئے، قرآن کریم کے نازل ہوتے ہوئے جو مصداق اول بنتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ تم میں سے، وہ نہیں جو اس وقت مصداق نہ ہو، اس وقت مخاطب نہ ہو، ان کی بات نہیں ہے۔ عامل الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہیں، آئندہ جو کریں گے وہ تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن اس وقت تک ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، ہجرت کی ہے، اس وقت تک جتنے اچھے اعمال تھے وہ انہوں نے کیے ہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ اللہ انہیں خلافت دے گا۔ وہ خلافت دلوں میں ہوگی، ذہنوں میں ہوگی، مخفی ہوگی، باطن ہوگی؟ فرمایا نہیں، فی الارض، زمین میں ہوگی۔ وہ خلافت حکومت زمینی ہوگی، حکومت زمینی ہوگی، ہر ایک کو نظر آئے گا بھی ان کی حکومت ہو گئی۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت دی تھی، پہلے لوگوں کو اللہ نے حکومت دی تھی کہ فرعونیوں سے اقتدار چھین کر وہ جو جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا انہیں عطا فرمایا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جو لوگ ضعیف سمجھے جاتے تھے، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ان کو ہی حاکم بنائیں، ان کو ہی زمین کا وارث بنائیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوگا، جنہیں کمزور سمجھ کے اور کمزور بنا کے نکلنے میں مجبور کیا گیا، ان لوگوں کو گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، ان لوگوں کو جنہیں کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی، ان لوگوں کو خلافت اللہ دے گا، اور دے گا بھی زمینی، دے گا بھی زمینی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور یقیناً، ضرور بالضرور، یہ میں یقیناً ترجمہ کر رہا ہوں پہلے لام کا، ضرور بالضرور، یہ تاکید ثقیلہ کا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یقیناً، یہ البتہ جو آپ کہتے ہیں، البتہ، قطعاً، یقیناً، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، ہاں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور البتہ، قطعاً، یقیناً مضبوط کرے گا، ضرور ضرور کرے گا اللہ، مضبوط کرے گا کون؟ اللہ۔ کس کو؟ دین کو۔ وہ دین ہوگا کون سا؟ ان کا دین، ہم، وہ دین ان کا ہوگا جس دین پر وہ ہوں گے،
سمجھ آ رہی ہے بات اچھی طرح؟ وہ دین مضبوط ہوگا، مضبوط کرے گا اللہ. دین وہ ہوگا جو ان کا دین ہوگا، جس پر وہ ہوں گے. وہ نہ چھپا ہوا ہوگا، نہ اس پہ تقیے کی چادر ہوگی، نہ وہ کمزور ہوگا. ان کے دور خلافت میں جو دین مضبوط ہوگا، جس دین پر وہ ہوں گے، جو ان کا دین ہوگا مضبوط، اسے اللہ کرے گا. اللہ ارتضی لہم، وہ دین وہ ہوگا جسے اللہ نے پسند کیا ہوگا، جسے اللہ نے پسند کیا ہوگا. اس وقت جو دین چھپا ہوا ہو وہ نہیں. اس وقت جب ان کو خلافت مل جائے، اس دور میں جو دین چھپا ہوا ہو وہ نہیں، جو کمزور ہو وہ نہیں، جو مظلوم ہو وہ نہیں، بلکہ وہ جو اس وقت مضبوط ہوگا وہ دین وہ ہوگا جس پر وہ ہوں گے. وہ دین وہ ہوگا جو ان کا دین ہوگا، وہ دین وہ ہوگا جو نافذ ہوگا، وہ دین وہ ہوگا. اللہ ارتضی لہم، جو اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کو پسند کون سا دین ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دین اسلام اللہ کا دین ہے. دین اسلام اللہ کا دین ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اسلام میں آ رہے تھے. اللہ نے فرمایا آپ نے دیکھا یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. آ رہے تھے اسلام میں، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کروایا. یا ایھا الناس قل، یوں کہیں آپ، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں غیر اللہ کی پوجا نہیں کروں گا. سن لو. تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ یوں کہیں میرا دین، ان کنتم فی شک من دینی. تو یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں میرا دین، یہ وہی دین ہے یا دوسرا ہے؟ بولو، وہی دین ہے یا دوسرا ہے؟ وہی دین ہے. جو اللہ کا دین ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے قبول کیا اس کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں یہ دین فیڈ کیا، ان میں ڈالا، ان کو اس کی تربیت دی، اور جناب ان کو وہ عقائد سکھائے، اعمال سکھائے. دین ان میں آ گیا، دین ان میں بڑھ گئے، یہ خود دین میں آ گئے. یہ خود دین میں یدخلون فی دین اللہ افواجا. باقیوں کو تو حکم ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ داخل ہو چکے ہیں. اس کی گواہی اللہ پاک دے چکے ہیں. تو اب جب یہ دین میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب دین کو کامل فرما دیا کہ پہنچانے والے نے پہنچا دیا، لینے والوں نے لے لیا، داخل ہونے والے دین میں داخل ہو گئے، اور ان کے عمل میں دین آ گیا. حکم تھا ایمان لاؤ، ایمان لا چکے. حکم تھا اطاعت کرو، اطاعت کر چکے. حکم تھا نمازی بنو، نمازی بن چکے. حکم تھا زکوٰۃ ادا کرو، یہ زکوٰۃ ادا کر چکے. حکم تھا بھی غلط کاموں سے توبہ کرو، یہ توبہ کر چکے. حکم تھا اللہ کی عبادت کرو، یہ عبادت کر چکے. حکم تھا مجاہد بنو، یہ مجاہد بن چکے. حکم تھا روزہ رکھو، یہ روزے دار بن چکے. حکم تھا حج کرو، یہ حج کر چکے. جو احکام ہیں وہ ان میں آ گئے، یہ دین میں آ گئے. اب اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. میدان عرفات میں کھڑے ہیں، تمام کام یہ لوگ کر چکے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے دینکم، تمہارے دین کو.
نہ فرمایا میں نے اپنے دین کو، نہ فرمایا تیرے دین کو، بلکہ فرمایا میں نے کامل کر دیا تمہارے دین کو. میں نے بھیجنا تھا بھیج دیا، رسول پاک نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، اور تم نے لینا تھا لے لیا، پورا ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو کامل فرما دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اب یہ نام بھی یہاں بتا دیا، وہ دین جو اللہ سے آ رہا تھا، وہ دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے تھے، جو تمہارے پاس پہنچ گیا، جو آج کامل ہو گیا، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. تو یہ ہے دین صحابہ کا، جنہوں نے دین لے لیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہ تمہارا دین. پھر صحابہ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پہ یہ فرمایا کہ آج تو یہ ہے تمہارا دین، تم سارے کھڑے ہو. کل کی بات ہے، کل کی بات ہے. یہ دین کس کی طرف منسوب ہو؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ سمجھے جائیں محروم آگے چل کر کبھی، کچھ لوگ سمجھے جائیں قابض، اور کہا جائے کہ ان کا دین اور ہے ان کا دین اور ہے، مظلوم کا دین اور ہے اور قابض کا دین اور ہے، حاکم کا دین اور ہے، محکوم کا دین اور ہے. کل اگر یہ اختلاف پیش کیا جائے صدیوں بعد بھی تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، جب خلافت آئے گی، جب رسول پاک اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب حاکم رسول نہیں ہوگا بلکہ خلیفہ ہوگا، نائب ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس وقت جو دین مضبوط ہوگا وہ دین وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. نہیں سمجھے؟ اب اگر یہ بات بالفرض مان بھی لی جائے، اول تو ہے نہیں، لیکن آج صبائیت اگر پیش کرتی ہے کہ کچھ لوگ حاکم تھے، کچھ محکوم تھے، کچھ ظالم تھے، کچھ مظلوم تھے، تو کچھ دین غالب تھا، کچھ مغلوب تھا، کچھ ظاہر تھا، ایک جو ہے وہ چھپا ہوا تھا. تو اب دین اسلام کون سا ہے؟ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. تو پھر اگر بالفرض کوئی ایسا ہو بھی صحیح تو جو غالب ہے وہی اسلام ہے، جو مضبوط تھا اس وقت خلافت کے وقت وہی اسلام ہے، جو ظاہر تھا وہی اسلام ہے. اگر کوئی چھپا ہوا تھا تو وہ غلط ہے، وہ اسلام نہیں ہے. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور البتہ ضرور بالضرور بدل دے گا اللہ ان کے لیے ان کے خوف کو امن سے. خوف کی حالت ختم ہو جائے گی اور بے خوفی کی حالت آ جائے گی. سمجھ آئی بات؟ تو تقیہ خوف کے لیے ہوتا ہے، بے خوفی کے لیے. تو جو لوگ اس وقت جب دور خلافت آئے مأمون ہوں گے، جو آمن ہوں گے، جو بالکل بے خوف ہوں گے، وہ ہوں گے حق والے، وہ ہیں موعود، وہ ہیں مستخلف، وہ ہیں خلفاء. اور جو اس وقت ڈرتے ہوں اور تو اور دوسری حکومت میں تو چھوڑو، اپنی حکومت آ جائے تب بھی حق کی بات نہ کر سکیں، اوروں سے تو اپنی جگہ، اپنے ساتھیوں سے بھی ڈرتے ہوں. اگر میں صحیح بات کہہ دوں لتفرق عنی جندی، الکافی میں ہے، معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے بات کرتے ہیں، اگر میں صحیح بات کر دیتا ہوں تو میرا سارا لشکر متفرق ہو جائے گا، سب چھوڑ جائیں گے، میں کیا کروں. جو یوں بے بس ہو اس کی بات نہیں ہے.
بات اس کی ہے جس کو کوئی خوف نہ ہو، بلکہ دوسرے، کیونکہ ٹکر تو ہے کافروں سے، ٹکر کس کے ساتھ ہے؟ کافروں سے، اس دین کو نہ ماننے والوں سے۔ ڈراتے وہ تھے، حملے وہ کرتے تھے، تکلیفیں وہ دیتے تھے۔ تو اب یہ ہوگا کہ ان پر ایسا کوئی ڈر نہیں رہے گا، دشمن کا خطرہ نہیں رہے گا، بلکہ دشمن ڈرتے ہوں جن سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جن کے نام سے دشمن کی نیندیں حرام ہوں، اسلام کے دشمن جن سے ڈرتے ہوں، بات ہے ان کی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ سیدھی بات ہے، وہ شرک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہاں یہ بات سمجھیں، انہوں نے لکھا ہے، آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہے، جہاں جہاں بات آتی ہے شرک کی، یہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بات نہیں ہے، امام کے ساتھ شرک کرنا مراد ہے۔ سبائیوں نے یہ لکھا ہے، یہودیوں نے یہ لکھا ہے کہ الکافی میں، حق الیقین میں، تمام ایسی ان کی معتبر کتابوں میں یہ بات ہے کہ، اور تفاسیر میں، کہ جہاں جہاں ایسی بات آتی ہے کہ اللہ ہم مشرک نہیں تھے، ما کننا مشرکین، تو اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ نہیں، ہم امام کے ساتھ دوسرے امام کو نہیں مانتے تھے، دوسرے خلیفے کو نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے شرک کہا ہے کہ خلیفہ برحق کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ کسی اور کو ماننا۔ سمجھ آئی بات؟ تو اگر یہی بات ہے تو ابو بکر کو ماننا شرک ہے، عمر کو ماننا شرک ہے، عثمان کو ماننا شرک ہے ان کے ہاں، یعنی خلیفہ ناحق کو ماننا شرک ہے۔ تو اللہ پاک نے تو یہ بات کی ہے کہ لا یشرکون بی شیئا، وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اگر کوئی تقیہ کر کے ابو بکر کو مان رہا تھا تو وہ شرک کر رہا تھا نا۔ اگر کوئی تقیہ کر کے عمر کو مان رہا تھا، کہتے ہیں بھی تقیہ کر کے بیعت کی، تقیہ کر کے پیچھے نمازیں پڑھی، تقیہ کر کے منصب قضا قبول کیا، تقیہ کر کے مشیر رہے، تو ان کی بات نہیں ہے، بات ہے ان کی جو شرک نہ کرتے ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، لیکن اگر ان والا مانا لیا جائے تو پھر الٹا ان پہ ہی نزلہ پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جب یہ سب کچھ ہو جائے، ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد جو منکر ہوگا، فاولئک هم الفاسقون، وہ لوگ ہوں گے اللہ کے نافرمان۔ اب یہ تو ہوا وعدہ، یہ تو ہوا وعدہ۔ اب وعدہ بھی کن کے ساتھ؟ جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، اس وقت عمل صالح کر چکے تھے، ان میں سے لوگوں کے ساتھ کے خلیفہ بنیں گے، ان میں سے بنیں گے۔ اب بنیں گے یا بنے گا؟ بنیں گے یا بنے گا؟ ایک یا بہت؟ ایک یا دو یا بہت؟ ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، کیونکہ صیغے سارے جمع کے ہیں، صیغے سارے جمع کے ہیں۔ وعد اللہ الذین، یہاں یہ پہلا آیا الذین، یہ جمع، پھر آیا آمنو، یہ جمع، پھر آیا عملوا الصالحات، 3، پھر آیا یستخلفنہم، 4، پھر آیا من قبلہم، 5، ولیمکنن لہم، 6، دینہم، 7، الذی ارتضی لہم، 8، ولیبدلنہم، 9، من بعد خوفہم، 10، یعبدوننی، 11، لا یشرکون بی، 12۔ تو اثنا عشریوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں؟ 12 مرتبہ، 12 مرتبہ رد ہوا ہے، ایک نہیں، ایک نہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، بہت ہوں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ 12 رد ہوئے کہ نہیں؟ بھائی ایک رد نہ ہوا نا، 12 رد ہوئے، 12 جواب ہوئے، 12 انکار ہوئے، تفرد کے، انفراد کے، فردیت کے۔ کتنے رد ہوئے؟ 12 رد ہوئے نا، کہ
12 بار اللہ نے جیسے یہ فرمایا ہو کہ وہ خلیفہ ایک نہیں ہوگا، 2 نہیں ہوں گے، بلکہ 2 سے زیادہ ہی ہوں گے، 2 سے زیادہ ہی ہوں گے۔ اب اس کی انتظار تھی کہ ان میں سے کس کو ملتی ہے۔ وہ سارے اس دنیا سے چلے گئے، وہ سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے وعدے کا وقت پورا ہو چکا، گزر گیا نا، یہ بھی ہے۔ جن سے وعدہ ہوا تھا وہ سارے چلے گئے، جن کو خوف تھا وہ امن سے بدلنا تھا وہ سارے چلے گئے کہ نہیں گئے؟ اس دنیا سے چلے گئے۔ جنہیں کہا گیا تھا دینکم وہ بھی چلے گئے، جن پر حالت خوف تھی وہ چلے گئے، جو حضار مجلس تھے اس آیت کے نازل ہوتے وقت جو موجود مجلس تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے وعدہ پورے ہونے کا وقت گزر چکا۔ اب دیکھیں یہ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں، یہ ہوا کہ نہیں، یہ بات بھی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ سیدھا سیدھا ہے کہ امکان دوسرا ہے ہی نہیں، یہ وعدہ پورا ہو چکا، یہ وعدہ پورا ہو چکا۔ اب دیکھنا یہ کن پر ہوا، سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو اب ہم کہتے ہیں جن پر ہوا، جن کو خلافت ملی، دیکھو واقعی یہ حالات ان کے ہیں کہ نہیں۔ آمنو تو صدیق اکبر سب سے پہلے، منکم تو ہر وقت ساتھ ہے، عملوا الصالحات، اعمال صالحہ میں کون ہے جو صدیق اکبر سے جیتے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو خلافت تو ظاہر ہے، سب نے دیکھی، دوست دشمن سب کہتے ہیں مل گئی۔ کوئی کہتا ہے، دوست کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ٹھیک ملی، دشمن کہتے ہیں غلط ملی۔ ملی پر تو سب کا اتفاق ہے، ملی پر سب کا اتفاق ہے، ملی نا، نہیں ملی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ مسلمان کافر کوئی مخالف نہیں ہے، واقعی مل گئی، ٹھیک ہے جی۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلوں کو ملی تھی، پہلوں کو پہلے نکالا گیا تھا، پھر خلیفہ بنایا گیا، ان کو ہجرت کروائی گئی اور پھر اللہ نے خلافت دے دی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کا دین مضبوط ہوگا۔ تو واقعی دین ان کا مضبوط ہوا کہ نہیں؟ جو انہوں نے رائج کیا اس کو کوئی مٹا سکا؟ جب ان کے کہنے کے مطابق اس کی حکومت آئی جس کا وہ دین نہیں تھا، وہ بھی کسی بات کو ہلا نہیں سکے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں بھی حضرت علی کا دین اور تھا، تو ان کے دور میں تو حضرت علی کچھ نہ کر سکے، لیکن اپنی حکومت آئی تب بھی ان کے نافذ کیے ہوئے قانون کو بدل کسی ایک دفعے کو بھی تبدیل نہیں کر سکے، نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں کر سکے، ہم کہتے ہیں نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کتنا مضبوط دین ہے یہ کہ اپنے دور خلافت میں بھی نہ علی ولی اللہ والی اذان دلائی، نہ یہ کلمہ پڑھایا، نہ تراویح ختم کی، نہ مدہ جاری کیا۔ یعنی ان کی زندگی تو کوئی اس کو نہیں بدل سکا، نہیں ہلا سکا، لیکن اس دنیا سے وہ چلے گئے تب بھی کسی میں مجال نہیں۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہی دین اللہ کا پسندیدہ ہے نا۔ اس کے بعد یعبدون لا یشرکون بی شیئا، واقعی انہوں نے حقیقت میں، ظاہر میں، باطن میں کسی طرح کوئی شرک نہیں کیا، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر غیر خلیفہ کو مان کر شرک کر رہے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اب یہ ہو گیا ہے، اس کے بعد جو بھی منکر ہوتا ہے وہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ اچھی طرح بات سمجھے ہو؟ تو اس چیز کا جواب وہاں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔
الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی شامل ہیں، حضرت علی بھی شامل، حضرت علی بھی شامل، اور حضرت علی کی طرف سے جواب ہم دیتے ہیں، جواب ہم دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے ان کی، یہ تو خارجیوں سے نمٹ بھی نہیں سکتے۔ کیوں کہ خارجی ان سے کہتے ہیں، حضرت علی کے مخالفین ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کہا گیا ہے کہ دین مضبوط ہوگا، دین مضبوط ہوگا، جب خلیفہ اللہ بنائے گا تو ان کی خلافت میں ان کا اپنا دین مضبوط ہوگا، اور جناب آپ والے خلیفے کا تو دین مضبوط ہوا ہی نہیں۔ اوروں کے دور میں کیا، اپنے دور میں وہ اپنی اذان نہیں دلوا سکے، کلمہ نہیں پڑھا سکے، تراویح ختم نہیں کرا سکے، مدت جاری نہیں کرا سکے، کچھ کیا؟ مسائل جس طرح تھے اسی طرح رہے، جو قانون نافذ تھا اسی طرح رہا، دوسرا قانون نافذ رہا، ان کا اپنا دین پھر بھی چھپا رہا، تو یہ تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ وہی دین تھا اسی لیے وہ مضبوط ہی تھا، ہمارے پاس تو جواب ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں ان کا دین اور تھا، پہلے خلفاء کا اور تھا، تو وہ اور تو نہیں آیا، وہ مضبوط کیا ہوتا ظاہر بھی نہیں ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دوسری بات کہتے ہیں جی وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ خوف کے بعد امن تبدیل ہو کے ملے گا ان خلفاء کو۔ تو پہلے ذرا یہ بتائیں خوف والا دن کون سا آیا تھا حضرت علی پہ؟ کیونکہ جب اسلام لائے تو بچے ہیں، اسلام لائے ہیں تو بچوں سے کون لڑتا ہے؟ اتنی بھی مخالفت ہو، بچے تو بچے ہی رہتے ہیں نا، جتنی بھی لڑائی ہو بچے تو بچے ہی رہتے ہیں، تو خوف کب تھا؟ جب خوف تھا ہی نہیں تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ تو ان پر نہیں آتا۔ بھئی جن پر خوف ہو، جن کے ساتھ لڑائی ہو، جن پر حملے ہوں، جو چھپتے بھی رہے ہوں دشمن سے، غار میں بھی چلے جاتے ہوں اور پھر نکل بھی آتے ہوں، جن کو بقول تمہارے ڈر بھی لگتا تھا اور تسلی بھی دینی پڑتی تھی، خوف تو ان کا ختم ہونا تھا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ان کے پاس خیر سے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اگر کہتے ہیں تو صرف اتنا کہ اللہ نے کہا تھا خلیفہ میں بناؤں گا، اللہ نے کہا تھا خلیفہ میں بناؤں گا، اللہ نے تو بنایا نہیں، ان کو تو بنایا شورا نے، ان کو تو بنایا شورا نے۔ یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو تو بنایا شورا نے۔ تو جناب اللہ تبارک و تعالی خود آ کر کسی کو خلیفہ بنائے، کیا اللہ ووٹ دے گا آگے؟ اللہ بناتا یوں ہے کہ اسباب بنا دیتا ہے، اللہ یوں بناتا ہے کہ اسباب بنا دیتا ہے۔ اللہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رزق تقسیم کون کرتا ہے؟ اللہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہے کہ نہیں ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، معیشت کو، رزق کو، گزارے کو دنیا میں تقسیم اللہ فرماتے ہیں ہم نے کی ہے۔ تو یہاں تنخواہ تقسیم اللہ کرتا ہے؟ نہیں، اللہ پاک تو سبب بناتے ہیں اور اس کو منسوب اپنی طرف کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ تو رزق دیتا اللہ ہے، اگرچہ ذریعہ اوروں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح حکومت ان کو دی اللہ نے، آخر جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے دل میں نہیں ڈالا، ان کے لیے ڈالا، تو دلوں پر جس کی حکومت ہے اسی نے کیا نا۔ سارے کے سارے
یعنی تمہارے کہنے کے بقول اللہ نے بھی زور لگایا، رسول اللہ نے بھی زور لگایا کہ خلیفہ علی کو ہونا چاہیے، لیکن وہ جن پر 23 سال محنت ہوئی اور ساری محنت یہی تھی کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنانا، پہلے دن سے لے کر یہ محنت چلی آ رہی تھی، 23 سال جن پر محنت ہوئی ان میں سے کوئی نہ ٹھہرا، اور سب کے سب مل گئے اس پر کہ نہیں خلیفہ بنانا ہے تو ابو بکر کو بنانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھئی دلوں پر یہ حکومت اور یوں بدل دینا یہ تو اللہ ہی کا کام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو جس طرح رزق اللہ نے منسوب اپنی طرف کیا ہے، دیتا بندوں کے ذریعے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں خلافت حکومت منسوب اپنی طرف کی ہے، لیکن دی اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے اعلیٰ ترین طبقے کے ذریعے ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے کہ مسلح حضور نے دیا اور باقی جو ہے معاملات وہ صحابہ کرام نے حوالے کر دیے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اگر تم اللہ کے امام بنائے ہوئے ہی مانتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر یہ ذرا بتائیں، یہ سورہ قصص یہ ہے سورہ قصص، جہاں بات چلی آ رہی ہے فرعون کی، حامان کی، ان کے لشکر کی۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لي يا حامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ فرعون، حامان، ان کے لشکری ظالم، ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ قصص کی 20ویں پارے میں۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا انہیں أَئِمَّةً، امام۔ تو اگر جب تک اللہ خود کہے کہ یہ امام ہے، یہ حاکم ہے، اس کے بغیر نہیں مانتے، تو یہ بتاؤ کہ یہ حکومت کیسے اللہ کہتے ہیں میں نے امام بنایا تھا فرعون کو، میں نے امام بنایا تھا حامان کو، میں نے امام بنایا تھا فرعونیوں کو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، انہوں نے کیا کیا کہ جہنم کی طرف بلانے لگے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اس کا ذرا بتائیں کہ اللہ نے کیسے ان کو حاکم بنایا تھا، اور اللہ کا بنایا ہوا بھی حاکم یوں ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے بنائے ہوئے امام یوں بھی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے امام معصوم رہیں گے؟ سمجھ آئی بات کی نہیں؟ اس طرح جس طرح نص صریح فرعون کے متعلق ہے، تمہارے پاس تو ایسی بھی نص صریح نہیں ہے، یا ہے؟ وہ جو الکنایۃ ابلغ من الصریح جو ہم نے پیش کیا ہے، تمہارے پاس وہ بھی نہیں ہے، اور اس طرح جس طرح وہ تو اہل ایمان کے لیے ہے اور یہ جہنمیوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے، فرعون والوں کے لیے، تمہارے پاس یہ بھی نہیں ہے، تو کس منہ سے لڑتے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف مسلمانوں میں انتشار ڈالنے کے لیے ایک فتنہ تھا کہ بھئی نہیں جو اللہ نے دی ہے وہ خلافت صحیح نہیں ہے، اور وہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا غلط کیا، بڑے بے وفا تھے، بس اب ہم صحیح حبدار حضور کے پیدا ہوئے ہیں، حبدار اہل بیت کے پیدا ہوئے ہیں، یہودیوں تم آئے اب ہو، ابھی تک لڑتے آئے مسلمانوں سے، جب سامنے مقابلہ نہ کر سکے تو اب آ گئے ہو ادھر سے مسلمان کہلا کر، اور پھر کر یہ رہے ہو کہ جن کو مسلمانوں نے بنایا ان کو بھی نہیں مانتے،
اور مقابلے میں نام ان کا پیش کر رہے ہو جنہوں نے خیبر کا قلعہ آخر میں فتح کروا کے، جن کے ذریعے اللہ پاک نے خیبر کا قلعہ فتح کروایا، تم ان سے ہی اپنا بدلہ لے رہے ہو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں پیش کریں تو ان کو کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑانے کی کوشش صحابہ سے اور امت کے مقابلے میں علی کو اور اولاد علی کو پیش کرنا، یہ یہودیوں کی سازش ہے خود علی اور اولاد علی کے خلاف رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم۔ یہ حضرت علی سے محبت نہیں ہے، یہ خود انہیں اپنی جماعت کے مقابلے میں لانے کی کوشش